سورۃ البقرہ میں سحری کا وقت بتایا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر کے وقت اتنی دیر تک تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ اب قرآن میں یہ دو لفظ ہے، الخیط الابیض، خیط کا معنی عربی میں دھاگا ہے، ابیض کہتے ہیں سفید کو، اسود کہتے ہیں کالے کو۔ اب لغت تو صحابہ بھی جانتے تھے، کیا کیا انہوں نے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بعض صحابہ نے اپنی پنڈلیوں کے ساتھ دھاگے باندھ لیے اور بعض صحابہ نے اپنے سرانے دھاگے رکھ لیے اور ساری رات دیکھتے رہے کہ پتہ چلے بھئی سفید دھاگا کون سا ہے اور سیاہ دھاگا کون سا ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں واضح ہوں گے پھر سحری کا وقت ختم ہوگا۔ کیا ان کو غامدی صاحب جتنی بھی لغت نہیں آتی تھی کہ خیط الابیض اور خیط الاسود جو ہے اس کا ترجمہ نہیں آتا تھا؟ اہل زبان ہونے کے باوجود قرآن کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑتی تھی۔ اللہ کے نبی سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ساری رات دھاگے ہی دیکھتے رہے ہیں کہ سفید کون سا ہے اور سیاہ کون سا، اور اللہ کہتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ تو سمجھ آیا پھر اس آیت کریمہ میں داغوں کا یہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھ لیا ہے۔ یہاں دھاگے کا مطلب سفید دھاگا سفید صبح اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی۔ جب رات کی تاریکی جا رہی ہو اور سفید صبح طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام لغت جاننے کے باوجود قرآن کی تفسیر لغت سے نہیں کر سکے، انہیں قرآن کی تفسیر کرنے میں صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑی۔ اب جو بندہ قرآن کی لغت کا دعوے دار ہے، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں جو میں نے آیات ذکر کی حج کے حوالے سے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اب لغت میں طواف کا معنی ہے دوران حول البیت، گھر کے گرد چکر کاٹنا۔ اب جو حدیث نہیں مانتا، حدیث کو حجت نہیں سمجھتا، وہ جائے بیت اللہ کے گرد پر چکر کاٹتا رہے، چھوڑے تب جب قرآن چھڑائے۔ اور یہ بھی نہیں بتایا کہ شروع کہاں سے کرے اور کتنے چکر کاٹنے، وہ تو بیت اللہ کے گرد باندھا ہی رہنا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں پھر کثرت کا معنی ہے، اور قرآن نے بتایا نہیں وہ کثرت ہے کتنی، کتنے چکر کاٹنے ہیں۔ جب تک حدیث نہیں مانے گا وہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی، وہ چکر میں ہی پھنسا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی کی ضرورت پڑتی ہے قرآن سیکھنے کے لیے۔ جب رسول اللہ زندہ تھے آپ اپنے اقوال سے اپنے افعال سے اللہ کے قرآن کی عملی تفسیر پیش کرتے تھے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ آپ کی بیان کردہ شرع، تعبیر، تفسیر، حدیث، آپ کے اقوال، آپ کی سنن، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی طرح محفوظ کروا دیا جیسے اللہ نے اپنا قرآن محفوظ کروایا۔ آئیے یہ مسئلہ بھی قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ رب نے قرآن میں یہ بات بھی بیان کی ہے، اللہ نے قرآن کی حفاظت بھی کی ہے، اور اس قرآن کی جو شرع اور تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی نا، سورۃ النحل میں فرمایا یہ ذکر قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی کہ آپ اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اب دیکھیے قرآن بتاتا ہے کہ نہیں اس بیان کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں۔ سورۃ القیامہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنا شروع کیا تاکہ قرات سے، پڑھائی سے کوئی لفظ وحی کا رہ نہ جائے۔ تو اللہ نے ایک تو حکم دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی کی وجہ سے اس وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔
یہ جو آپ کو اس کی قرات اور جمع اور اکٹھا کرنے کا فکر ہے، اللہ نے کہا انا علینا جمعہ و قرآنہ، انا یقیناً علینا ہمارے ذمے ہے، جمعہ اس کو اکٹھا کرنا، و قرآنہ اور اس کی قرات، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کی قرات کریں تو اس کے پیچھے پیچھے تم قرات کرو۔ اب انا علینا جمعہ، اللہ نے انا علینا کہہ کر اپنی ذمہ داری لے لی، جمعہ و قرآن، اس کلام کو اکٹھا کرنا اور اس کی قرات۔ پھر یہی انا علینا آگے بھی فرمایا، ثم انا علینا، پھر یقیناً ہمارے ذمہ ہے، بیانہ، اس قرآن کا بیان، قرآن نہیں یہاں فرمایا، قرآن کا بیان فرمایا ہے، جیسے قرآن جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آگے فرما انا علینا بیانہ، اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، جیسے قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری لے لی، قرآن کے بیان کو بھی اس محفوظ کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ اور سورہ نحل کی پہلے آیت میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، اسی بیان کو اللہ کہتا ہے ثم انا علینا بیانہ، اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یا بیانہ میں دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک بیان اور آگے ہو ضمیر ذکر کی ہے، جس سے مراد قرآن ہے، ایک قرآن ہے، قرآن کا بیان، تو قرآن علیحدہ چیز ہے اور بیان اس کا علیحدہ ہے، تو اللہ نے علینا بیانہ کہہ کر قرآن کی جیسے پہلے ذمہ داری لی، وہاں پھر قرآن کے بیان کی ذمہ داری بھی خود لے لی۔ اور دیکھیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کے دو بڑے اسباب پیدا کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کے بھی، سنت کی حفاظت کے بھی دو بڑے اسباب پیدا کیے۔ حدیث کی حفاظت اللہ وحدہ لا شریک نے اسی طرح کی جیسے قرآن کی قرآن کے لیے ایک سبب اللہ نے پیدا کیا، لوگوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کروایا، اور دوسرا سبب قرآن کو لکھوا کر محفوظ کیا۔ اس لیے صحابہ میں قرآن کے حافظ بھی تھے اور قرآن لکھنے والے کاتبان وحی بھی تھے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے زمانے میں اس قرآن کی کتنی نقلیں کروا کر، نسخے تیار کرا کے قلمی صورت میں، کتابی صورت میں دنیا کے اندر اس کو شائع کیا گیا، تو قرآن سینوں میں بھی محفوظ ہوا اور لکھ کر کتابی صورت میں بھی محفوظ ہوا۔ اسی طرح اس قرآن کا بیان جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ کی حدیث اور سنت کی صورت میں ہے، وہ سینوں میں بھی محفوظ کیا گیا ہے اور لکھ کر بھی محفوظ ہوا۔ 70 سے زائد صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظہ ووعاہ ثم اداہ کما سمعہ۔ اس نظر اللہ عمران اسی لفظ کے ساتھ پوری ایک کتاب ہے جس کے اندر اس حدیث کی تمام طرق اور اسانید کو جمع کیا۔ 70 سے زائد صحابہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، سمع منا حدیثا، جس نے ہم سے حدیث سن لی۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آج کوئی انسان پریشانی میں، مصیبت میں، دکھ میں، کسی عادت میں پڑا ہو نا، تو جس کو نیک سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، اس سے دعا کا مطالبہ کرتا ہے، میرے لیے دعا کرو، اور اگر اللہ کا ولی اس کے لیے دعا کر دے تو اس کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ فلانے نیک بندے نے، اللہ کے ولی نے میرے حق میں دعا کی تھی۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے حق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری حدیث سنی اور سن کر پھر کیا کیا، فحافظہ، اس کو حفظ کیا، یاد کیا، صرف یاد ہی نہیں کیا، ووعاہ، اس کو محفوظ بھی رکھا۔ ایک یاد کرنا ہوتا ہے اور ایک یاد رکھنا ہوتا ہے، اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ ہمارے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے بچے قرآن کے حافظ شمار ہوتے ہیں، حفظ انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے لیکن حفظ رکھا ہوا نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی آیت پوچھ لی جائے تو پھر وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض ہمارے بھائی حافظ قرآن ایسے ہوتے ہیں جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے پھر وہ دور شروع کر دیتے۔ حفظ کرنا اور چیز ہے اور حفظ رکھنا اور چیز ہے۔
جن لوگوں سے اللہ نے اپنے دین کا کام لینا تھا اللہ نے انہیں حفظ کروایا بھی اور ان کو قوت استحضار بھی دی، وہ یاد کرتے بھی تھے، یاد رکھتے بھی تھے۔